صحرا کی وہ پہلی کرن جب رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے سرخ ہو جاتا ہے اور آسمان سونے کی طرح چمک اٹھتا ہے، اسی لمحے ایک پتھر پر کھڑا گریٹر روڈرانر اپنے پروں کو پوری طرح کھول دیتا ہے اور سورج کی طرف پھیل جاتا ہے۔ یہ کوئی خوبصورت منظر نہیں، یہ بقا کی حکمت ہے۔ ریگستان کی ٹھنڈی رات کے بعد یہ پرندہ اپنے جسم کو قدرتی سولر پینل کی طرح استعمال کرتا ہے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے گرم ہو سکے اور شکار شروع کر سکے۔ جب تک جسم تیار نہ ہو یہ پرندہ ہلتا نہیں، اور جب تیار ہو جائے کوئی شکار بچ نہیں سکتا۔ طلوع آفتاب گریٹر روڈرانر کے لیے ایک نئی لڑائی کا آغاز ہے۔ کانٹے دار کیکٹس کی گہری اوٹ میں جہاں کوئی آنکھ نہیں پہنچ سکتی وہاں ایک راز چھپا ہے۔ دو چھوٹے چوزے ابھی دنیا سے بے خبر اپنے معصوم منہ کھولے صرف ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کھانے کا۔ ان کے گرد کانٹے ہیں لیکن یہ کانٹے ان کے دشمن نہیں، یہ ان کے محافظ ہیں۔ گریٹر روڈرانر نے اپنا گھونسلہ یہاں بنایا کیونکہ اسے Inside a Bugatti, you feel like you're sitting inside a Swiss watch. The dashboard contains an actual mechanical tourbillon movement, hand-assembled by watchmakers. The leather was chosen by artists. The aluminum was machined by robots programmed by perfectionists. This is the most expensive interior ever put inside a production car. دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جب ریت اتنی گرم ہو کہ پاؤں جل جائیں تب گریٹر روڈرانر اپنا پہلا بڑا شکار کرتا ہے۔ ایک چھپکلی پتھروں کے درمیان تیزی سے بھاگتی ہے، اسے لگتا ہے وہ بچ جائے گی، لیکن گریٹر روڈرانر کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کسی کو بچنے نہیں دیتی۔ دیکھیے کیسے اس کی لمبی دام ہر موڑ پر توازن بناتی ہے، کیسے اس کے پاؤں ریت اور پتھروں پر یکساں دوڑتے ہیں، کیسے اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی شکار سے نہیں ہٹ۔ ایک جست، ایک پکڑ، ایک وار اور چھپکلی کا سفر ختم۔ گریٹر روڈرانر کے چوزوں کے لیے آج کا پہلا کھانا تیار ہے۔ ریت پر ایک سایہ ہلتا ہے اور پھر ایک آواز، جھن جھن جھن۔ ٹل سنیک امریکہ کے سب سے زہریلے سانپوں میں سے ایک اپنے زہریلے دانت تیار کیے حملے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کوئی بھی عقلمند پرندہ یہاں سے بھاگ جاتا لیکن گریٹر روڈرانر رکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب جاتا ہے، سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مشغول رکھتا ہے، اسے الجھتا ہے، اسے تھکاتا ہے۔ سانپ حملہ کرتا ہے لیکن گریٹر روڈرانر پہلے ہی پرے ہو چکا ہے، اور پھر بجلی کی رفتار سے ایک جست سانپ کا سر چونچ میں ہے۔ گریٹر روڈرانر اسے پتھر پر دے مارتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، جب تک وہ ساکت نہ ہو جائے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اسے باقی تمام پرندوں سے الگ کرتا ہے۔ شام ڈھلنے سے پہلے جب سورج کی آخری کرنیں پتھروں کو سنہرا کر دیتی ہیں، اچانک آسمان میں ایک سایہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک باز جس کی نظر میلوں دور سے شکار کو پہچانتی ہے، آج اس نے گریٹر روڈرانر کو چن لیا ہے۔ وہ اوپر سے جھپٹتا ہے، تیر کی طرح ہوا کو چیرتا ہوا، اور اسی لمحے گریٹر روڈرانر کے پاؤں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وہ دوڑتا ہے، پتھروں کے بیچ سے بائیں دائیں مڑتا گھومتا، باز پیچھے ہے لیکن گریٹر روڈرانر کو پتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ وہاں دو بڑے پتھروں کے درمیان ایک تنگ درر جہاں باز کے پیر نہیں جا سکتے۔ گریٹر روڈرانر اس میں گھس جاتا ہے، باز ہوا میں رک جاتا ہے، خالی ہاتھ، خالی پنجے، واپس آسمان کی طرف۔ اور گریٹر روڈرانر ایک بار پھر جیت گیا، کیونکہ ریگستان میں سب سے بڑا ہتھیار طاقت نہیں، ذہانت ہوتی ہے۔